بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اہل اسلام چند باتیں سجدہ سہو کے حوالے سے۔ جو چیزیں نماز میں واجب ہیں، کچھ چیزیں نماز کے فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ فرض میں سے، فرائض میں سے کوئی چیز رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو اس کی کمی پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ نماز میں جو چیزیں واجب ہیں ان میں سے کوئی چیز بھول کر رہ گئی بندے سے تو وہ سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھ کر رائٹ جانب ایک مرتبہ سلام پھیر لے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دو سجدے کر لے اور سجدے کر کے پھر اسی طرح اتحیات شروع کرے، ربی جلدی تک پڑھے اور سلام پھیرے۔ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے تو اس کی کمی پوری کرنے کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر کوئی واجب رہ گیا اور اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، پتا ہے یہ واجب تھا، رہ گیا، مجھے سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، میں نے نہیں کیا اور نماز ختم کر دی، تو اب نماز کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ دوبارہ سجدہ سہو ترک ہو گیا، پتا تھا کرنا تھا، نہیں کیا، چھوٹ گیا، بھول گیا، تو ہاں اگر مثلاً ایک بندہ پڑھ کر ابھی بیٹھا ہی ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے اسے یاد آ گیا کہ میں نے ابھی، اس نے کسی سے کلام نہیں کیا، کسی سے بات نہیں کی، ابھی بیٹھا ہی ہے، سوچ رہا ہے اور سوچتے ہوئے فوراً یاد آ گیا میں نے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھی، اس ویلے کر لوے، سلام پھیر کے دوبارہ دو سجدے کرے، اتحیات کو آخر تک پڑھ لوے، سلام پھیر۔ لیکن اگر کسی سے بات کر لی، سلام کر لیا، لمبا وقت گزر گیا، پھر نہیں، پھر اس نماز کو دوبارہ وہ اس کو لوٹا لے۔ تو اسی طرح جان بوجھ کر کسی نے واجب ترک کر دیا، جان بوجھ کر، ایک ہے بھول کر، ایک ہے جان بوجھ کر کسی نے واجب کو چھوڑ دیا، تو سجدہ سہو کرنا کافی نہیں، نماز کا دہرانا واجب ہے۔ اسی طرح جو باتیں نماز میں فرض ہیں، رکوع فرض ہے، قیام فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، سجدے فرض ہیں، آخری قاعدہ وہ فرض ہے، اتحیات کے بعد جو آخری قاعدہ میں ہم لوگ، یہ اتحیات کے بعد آخری لاسٹ جس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، تو فرائض میں سے اگر کوئی بات چھوٹ گئی تو پھر نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ باتیں جو نماز میں سنت ہیں یا مستحب ہیں، جیسے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، آمین کا کہنا ہے، تکبیرات انتقال ہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں گئے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے، پھر اللہ اکبر، یہ جو اللہ اکبر بار بار مختلف ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آپ جب جاتے ہیں، تو یہ جو تکبیرات ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے گی تو سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ یہ سنتوں میں سے یا مستحبات میں سے جو چیزیں ہیں ان کے ترک سے نہیں، واجبات کے ترک سے سجدہ سہو واجب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز ایک مرتبہ پڑھائی تو آپ نے سلام پھیر دیا، 4 پڑھانی تھی 2 پڑھا۔ اب وہ پیچھے بیٹھے تھے صحابہ کرام، تو آپس میں گفتگو ہوئی، ایک نے دوسرے سے کہا بھئی یہ پڑھنیاں 4 سن، آج پڑھا 2 دیتی ہیں، اے نماز چھوٹی ہو گئی یا سرکار بھول گیا؟ یہ حضور نہیں بتائی تھی نا 4 ہیں، ان کا بھی سرکار بھول گئے یا رکعتیں 2 ہو گئی 4 کی؟ تو ایک صحابی تھے وہ کہتے ہیں مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوٹی ہو گئی یا کسی بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہ میں بھولا نہ نماز چھوٹی ہوئی، بلکہ اللہ نے بھلا دیا۔ اس وقت پھر یہ سجدہ سہو کے احکامات نازل ہوئے کہ اگر بھول جاؤ تو اس طرح سجدہ سہو کرو، امت کے لیے قیامت تک اللہ نے آسانی فرما دی۔
حضور کے صدقے، اللہ اکبر۔ تو اسی طرح اگر ایک نماز میں کئی واجبات رہ گئے، کئی واجبات اگر نماز کے اندر رہ گئے تو صرف ایک بار 2 ہی سجدے سب کے لیے کافی ہیں۔ اگر کسی کے 3 واجب چھوٹ گئے، کسی کے 2 واجب رہ گئے، کسی کے 4 واجب چھوٹ گئے، یہ نہیں کہ 4 واجبوں واسطے وہ 8 سجدے کرے گا، نہیں، وہ 2 ہی کافی ہیں، جتنے بھی چھوٹ گئے ہیں وہ اس سب کے لیے کفایت کر جائے گا۔ اسی طرح جو پہلی اتحیات میں بیٹھنا ہے اور پوری اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اب کھڑا ہونا ہے، اتحیات پوری پڑھ لی، اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں اگر اتنی دیر تاخیر کی کہ جتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد پڑھ سکے، اتنا تاخیر کیا، جتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد پڑھا جاتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہے، چاہے کچھ پڑھے چاہے کچھ نہ پڑھے۔ یہ اس میں یا خاموش رہے دونوں صورتوں کے اندر۔ اسی طرح قرات وغیرہ میں تلاوت کرتے ہوئے کسی موقع پر سوچنے لگا اور اتنی دیر ہوئی کہ 3 تسبیحوں کی مقدار، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار کہہ سکے تو پھر سجدہ صاحب واجب ہو۔ رات بھی تراویح پڑھتے ہوئے سجدہ صاحب کا مسئلہ پیش آیا تھا جی، تو وہ جو صورت تھی اس میں سجدہ صاحب واجب نہیں تھا، کیونکہ میں نے اس کو پڑھا بھی، پھر جا کر مفتی صاحب سے بھی بات کی ساری اسی وقت، تو میں نے اس کو فوراً ڈسکس کر لیا تھا، اس لیے میں خاموش کھڑا بھی رہا تھا، تو اس لیے وہ اس کے اندر کوئی تردد والی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس میں اگر 3 تسبیح کی مقدار اگر کھڑا ہونا تھا لیکن امام بیٹھ گیا ہے تو اس صورت کے اندر سجدہ صاحب نہیں ہوگا، کیونکہ پیچھے سے پھر لقمہ آ گیا، کچھ لوگ تو کھڑے ہی ہو گئے تھے اور کچھ ابھی بیٹھنے لگے تھے یا ابھی بیٹھے ہی تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، تو ایسی صورت کے اندر سجدہ صاحب کی وہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کافی دوستوں نے رات پوچھا، حاجی ریاض صاحب نے متوجہ بھی کر دیا تھا فوراً، اور ہونا بھی چاہیے، بندے نوں پیچھے ایکٹیو ہونا چاہیے کہ اگر کہیں امام کو ہوتا ہے تو لقمہ بندہ دے کر بیٹھ گیا کھڑا ہونا ہے تو فوراً لقمہ دے دے تاکہ بندہ کھڑا ہو جائے۔ یہ معاملات سارے چلتے ہیں اور شریعت نے اس کے لیے رہنمائی کے سامان کیے ہیں جی۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یہ حضور کریم علیہ السلام اسی طرح ایک دفعہ پہلے بھی مسئلہ ہوا تھا، ایک دفعہ نماز پڑھ کر تو اس میں قاری صاحب بول پڑے جی، تو اس وقت جب اگر امام بول پڑے یا آپ بول پڑے، آپ پڑھ رہے ہیں، سلام پھیر دیا، اب ذہن میں آ گیا کہ میں نے پتہ نہیں میں رکعت تیسری پڑھنی سی، میں کھلو گیا یا میں کھلونا سی، میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے جی، اگر تو بولے نہیں اور بیٹھا ہوا ہے یا اسے کہ میں نے کوئی مسٹیک کی ہے، مجھے سجدہ صاحب کرنا چاہیے تھا، اگر تو وہ بول پڑا تو پھر گئی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اگر بولا نہیں سجدہ صاحب کر لیا۔ ہاں، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک معاملہ ایسا ملتا ہے کہ حضور نے کلام فرمایا، وہ صرف رسول کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، حضور کے علاوہ کسی کو، نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی یہ خصوصیت نہیں ہے، اگر وہ بولے گا تو نماز چلی جائے گی، دہرانی پڑے گی دوبارہ، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معاملات بالکل ہی مختلف ہیں۔ اسی تے ذرا سو جائیے تو ایک لگا کے ساڈا وضو تے ٹوٹ گیا، حضور لیٹ جائیں، آرام فرمائیں، سو جائیں، حضور اٹھیں اور اسی طرح نماز پڑھا دیں، سرکار کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ نبی کے معاملات بہت ساری چیزوں کے اندر مختلف ہیں، اللہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ 2-4 باتیں تھیں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی۔ انشاءاللہ کل جیسا کہ اناؤنس ہو گیا پہلے بھی آپ حضرات کے